ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. تو اصول علاج میں یا علاج میں تدبیر کے اندر آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجامت یا کپنگ. کپنگ سے مراد سنکھیں کھچوانا ہے، جس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سنکھی کو یا کپ کو جسم کی کسی مقام پر رکھ کر منہ کے ذریعے چوسا جاتا تھا پہلے زمانے میں. اب آج کل کے زمانے میں کپ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو حجامت سے مراد سنکھیں کھچوانا ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ سنکھی کو جسم کے کسی مقام پر رکھ کر منہ سے چوسا جاتا ہے. اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حجامت مشرط اور دوسرا حجامت بلا شرط. حجامت کی تاریخ جو ہے بہت پرانی ہے، قدیم تاریخ ہے اس کے، یعنی 3300 قبل مسیح میں مقدونیہ میں اس کا استعمال کیا گیا تھا. اس کے بعد 1500 قبل عیسوی میں ایبرس پیپائرس کے ذریعے اس کے استعمال کی ہمیں شہادت ملتی ہے. اور اس کے علاوہ 2600 قبل مسیح میں یہ طریقہ چین میں متعارف ہوا، جہاں پر مختلف قسم کے امراض میں اس کا استعمال کیا گیا اور درجہ کمال پہنچا. 2200 قبل عیسوی میں پیپائرس سے بھی حجامت کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے. اس کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک جیسے کہ مصر، روم، یونان، جنوبی افریقہ، روس اور عرب، یہاں پر حجامت کو استعمال کیا جاتا ہے. طب نبوی میں حجامت کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحیح بخاری میں سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا کے 3 ذرائع ہیں: شہد کا استعمال، پچنا لگوانا اور داغ لگانا. اور اس میں پھر داغ لگوانے یا داغ دینے میں اپنی امت کو روکتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا داغ لگانے سے. تو یہ 3 طریقے طب نبی میں ملتے ہیں شفا کے، جس میں پچنا یا سنکھیں لگوانے کا طریقہ بھی موجود ہے. پچنا لگوانے کے بارے میں سنن ابن ماجہ کی حدیث جبارہ بن معاذ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس رات میں مجھے معراج میں لے جایا گیا، جب بھی کسی گروہ پر گزرتا تو وہ گروہ کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو پچنے لگوانے کا حکم دو. حجامت دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سنکھیں لگانا. حجامت کی 2 اقسام ہوتی ہیں. پہلی ہے ہماری حجامت بالشرط اور دوسری تھی ہمارا حجامت معشرط. تو حجامت بالشرط یا معشرط یا حجامت بلا شرط. پھر حجامت بلا شرط کی پھر مزید 2 قسمیں ہوتی ہیں، حجامت ناری اور حجامت غیر ناری یا حجامت غیر ناریہ. ابن کف مسیح نے ایک دوسری تقسیم اوقات کے لحاظ سے بھی بیان کی ہے، جیسے کہ حجامت ضروری اور حجامت اختیاری. تو یہ ابن کف مسیحی نے اپنی کتاب میں اس کو بیان کیا ہے، حجامت ضروری اور حجامت غیر اختیاری. حجامت ضروری اور حجامت اختیاری. حجامت معشرط. حجامت معشرط کا طریقہ یہ ہے کہ کسی مقام مطلوب پر کسی نشتر یا اس طرح سے خفیف پچنے لگا کر اس مقام پر سینکھی لگائی جاتی ہے اور خون چوس کر خارج کیا جاتا ہے. حجامت بلا شرط یعنی خالی سینکھی لگانے کا طریقہ، یعنی اس میں جو ہے پچنے نہیں لگائے جاتے، یعنی صرف خالی سینکھی لگائی جاتی ہے، یعنی مقام مطلوب پر بغیر پچنے لگائے، یعنی بغیر کسی کٹ کیے ہوئے انسیزن دیے ہوئے سینکھی کو لگا کر خون چوسا جاتا ہے. اب شرائط تغذیہ اور شرائط حجامت پر نظر ڈالیں تو ہم سخت محنت کے بعد حجامت نہ کی جائے. حجامت کے وقت معدہ خالی نہیں ہونا چاہیے. حجامت اس شخص میں کی جائے جس کا خون پتلا ہو. حجامت قمری مہینوں کی درمیانی تاریخ میں کی جائے. اس کے علاوہ دن میں سپہر کے وقت یعنی دوپہر کے وقت یہ معتدل ترین سمجھا جاتا ہے. 2 سال سے کم اور 8 سال سے زیادہ عمر میں نہ کی، یعنی 2 سال سے کم اور 60 سال سے عمر والے لوگوں کو حجامت نہ کی جائے. حمام کے بعد حجامت نہ کی جائے سوائے ان لوگوں کے جن کے خون غلیظ ہو. حمام کے بعد نہ کی جائے سوائے ان لوگوں کے جن کے خون غلیظ ہو. حجامت کے بعد جمع اور قبل بعد انڈوں کے کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. فوائد حجامت: جوہر روح کم خارج ہوتا ہے اس میں. اس کے علاوہ عضو مجوم ضعیف ہو جایا کرتا ہے. حجامت خاص عضو کا تنقیہ کرتا ہے، یعنی ایک طرح سے امالہ ہے یہ بھی.
اعضائے رئیسہ کو کم صدمہ پہنچتا ہے حجامت کے ذریعے. اس کے علاوہ نواحی جلد کا تنکیہ فسد کے مقابلے زیادہ خارج ہو جاتا ہے. غلیظ خون کے مقابلے میں رقیق خون زیادہ حجامت میں خارج ہوتا ہے. اوقات حجامت یعنی کس کس وقت کرنی چاہیے ہمیں. تو طب نبوی میں اوقات حجامت کے تعلق سے ترمذی میں ابن عباس نے مرکوف کیا ایک حدیث بیان کی ہے کہ ہر مہینے کی بہترین تاریخ جس میں پچنے لگوائے جاتے ہیں وہ 17، 19 اور 21 تاریخ ہے. یعنی ویسے تو قمری مہینے کی درمیانی تاریخ میں پچنے لگوانے چاہیے، یعنی حجامت کرنی چاہیے. لیکن ایک اور حدیث ملتی ہے ہمیں کہ 17، 19 اور 21 تاریخ میں حجامت کا بہترین وقت ہوتا ہے. ضروری و اختیاری حجامت میں 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. پہلا، پچنے کے بعد شکم سیر ہو کر غذا نہ لی جائے، یعنی بھرپیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے. دوسرا، پچنے لگوانے سے قبل پوری قوت سے وضو کی مالش کی جائے، یعنی دلک ایک طرح سے کرنا ضروری ہے پچنے لگانے سے پہلے. اس کے بعد پچنوں کی مقدار، تعداد اور گہرائی کا تناسب اس کے قوام کے مطابق، یعنی وضو کے قوام کے مطابق یا مادے کے قوام کے مطابق کرنا چاہیے. مقامات حجامت. اب مقامات حجامت میں حامیہ، یعنی یہ حامیہ جو ہوتا ہے سر کا درمیانی حصے کو ہم حامیہ کہتے ہیں. یعنی یہاں پر چہرے کے میلا پن، امراض چشم اور ضعف چشم میں حجامت کی جاتی ہے. اس کے علاوہ نقرہ، یعنی گردن سے 4 انگل اوپر اس ایریا کو ہم نقرہ کہتے ہیں. اس میں قروح چشم، گرانی چشم، واجفان، کلف، برش، نمش، سبل اور سلاک کے کیس میں ہم نقرہ پر حجامت کرتے ہیں. اس کے علاوہ کمدوہ یعنی نقرہ سے اوپر سر کا پچھلا بلند حصہ، اس میں دماغی خلل، اختلاط عقل، دوار دموی میں ہم کرتے ہیں. اور اس کے جو عوارضات ہوتے ہیں اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں حماقت، نسیان اور روایت فکر مبتلا ہو جاتا پیشنٹ. اس کے علاوہ یافوق یعنی کھوپڑے کے وسط میں بھی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ عقد عین گردن کے دونوں طرف کی جانب، اس میں وجاء لسا و لسان، ورم لسا، آسوب چشم، ورم اذن. اس کے علاوہ یعنی گدی پر آسوب چشم کے اندر کرتے ہیں ہم. اس کے علاوہ تحت زخم، تھوڑی کے نیچے امراض دنداں، چہرہ و حلقوم، امراض راس و لسا وغیرہ میں. اس کے علاوہ اذن، کان کے نیچے جو کرتے ہیں سدا ہار دموی یا سدا ہار مادی، گرانی راس. اس کے علاوہ منکب تو کاہلا، دونوں کندھوں کے درمیان جو کرتے ہیں ہم وجاء الحلق، ذیق النفس، خناق، نفس الدم، امراض صدر و دموی میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ قطن، کمر کی حجامت جو کرتے ہیں ران کے دمامیل، جرب، بصور، نکرس، بواسیر، داولفیل، ریا مسانہ و رحم، خارج پشت وغیرہ میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ فخذین کے پیر جو کرتے ہیں رانوں کے درمیان جو ہم حجامت کی جاتی ہے وہ سامنے کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اس میں ورم خصیہ، بصوران و پنڈلی پیچھے کی طرف اور اورام سرین و خراجات میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ تحت الرقبہ یعنی گھٹنے کے نیچے، گھٹنوں کی ٹیس، پنڈلی و ٹانگ کے برے قسم کے پھوڑے اور زخم میں. اس کے علاوہ کابین یعنی ٹخنوں پر، احتباس حیض، ارک النساء اور نکرس میں. اس کے علاوہ ناقص یعنی دائیں جانب جگر کے ورم دردوں میں، بائیں جانب جو کرتے ہیں تہال کے دردوں میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ پستانوں پہ بھی جو کی جاتی ہے وہ نفس الدم حیض میں کی جاتی ہے. اس کے بعد ہے حجامت بلا شرط. حجامت بلا شرط کو درج ذیل مقاصد کے تحت ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1، عضو کے حجم کو بڑھانے اور کم کرنے کے لیے. اس کے علاوہ مادے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ عضو کو اپنے اصلی مقام پر لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور درد کو تسکین دینے کے لیے بھی حجامت بلا شرط کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ عضو میں پہنچنے والی شے کے میلان کو اسی عضو کی طرف راغب کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے مالک کے طور پر کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اندرونی ورم کو باہر لانے کی غرض سے بھی کرتے ہیں تاکہ دوا کا اثر حسب منشار ہو. جب کسی عضو میں زخم گہرا ہو اور اس میں مواد زیادہ ہو تو صاف کرنے کی غرض سے ہم اس کو حجامت کرتے ہیں، حجامت بلا شرط. اس کے علاوہ کسی عضو شریف سے کسی دوسرے خصیص
اور کمتر وضو کی طرف یا مجاور وضو کی طرف راغب کرنے کی غرض سے حجامت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی عضو کو گرم کرنا، اس کی طرف خون جذب کرنا ہو یا اسے ریحہ تحلیل کرنے کے لیے غرض سے بھی کی جاتی ہے۔ اب یہ کچھ مقام ہیں، جیسے کہ گدی کے اوپر جو سنکھیں لگوائی جاتی ہیں یا پنکھنے لگوائے جاتے ہیں، وہ درد سر، سرسام، خناق، قلا، رمد وغیرہ میں مفید ہوتا ہے۔ پنڈلیوں پہ جو کپنگ کی جاتی ہے وہ درد گردہ، ورم رحم، احتباس حیض وغیرہ میں مفید ہے۔ سرین اور دونوں رانوں کے درمیان ارق النساء، نکرس، بواسیر میں مفید ہے۔ بالائے مکد، سر وغیرہ اعلیٰ کی طرف سے تبخیر کی صورت میں مفید ہوتی ہے۔ ہاتھوں پر درد سر، سرسام، شدت تپ، سعود بخارات کی صورت میں کرتے ہیں۔ کولوں کے مابین، کولوں کے درمیان ورم رحم، ورم مکت، ورم خصیتین اور استخاذہ میں مفید ہوتی ہے۔ شانوں کے درمیان یعنی شولڈر کے بیچ میں نفس الدم، ورم مسانہ اور ورم حلق میں مفید ہے۔ ناف کے اوپر کولنج، درد معدہ اور درد رحم اور ورم رحم میں مفید ہے۔ ناف کے اوپر کولنج، درد معدہ اور ورم رحم میں۔ زیر پستان کثرت حیض و نفاس میں مفید ہوتی ہے۔ اب حجامت کے بعد بات کرتے ہیں تعلیق۔ تعلیق یعنی لیک لگانا۔ تو الکا یعنی لیک، الکا جمع ہے الک، یعنی الکے سے بنایا، الک جس کے معنی ہوتے ہیں جونکے ہوتے ہیں۔ اس کو انگریزی میں ہم لیچ کہتے ہیں، جو دراصل انگریزی لفظ لینسین سے مستعمل ہے، جس کے معنی صحتیاب کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو لیچ جو ہے یا الک جو ہے ایک آبی کیڑا ہوتا ہے جو خون چوستا ہے۔ طب یونانی میں اس عمل کو تعلیق کا نام دیا جاتا ہے، اور اہل خراسان اس کو زلوچہ کہتے تھے۔ یعنی اہل خراسان جو ہے تعلیق کے عمل کو زلوچہ کہتے تھے۔ رسال الک یعنی جونک لگانا۔ شیخ الرئیس بوری سینا اور دوسرے اطباء ہند کا قول ہے کہ امراض جلد کے لیے جونک کا استعمال بہت ہی نہایت ہی مفید اور نفع بخش ہوتا ہے، جیسے کہ جرب، خنازیر، چنبل، زہربات، نواسیر، پرانے کرو اور سرطان وغیرہ میں جونک کا استعمال مفید ہوتا ہے۔ اب جونک کا جو استعمال کیا جاتا ہے وہ کون کون سی جونک جو ہے قابل استعمال ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ جونک جو کائی والے پانی سے شکار کی گئی ہوں، یعنی وہ پانی، وہ تالاب جس کے اندر کائی موجود ہو۔ اس کے علاوہ وہ جونک جن کا رنگ اشکر ہو اور ان کے پہلو گول ہوں۔ تیسری، وہ جونک جو باریک باریک اور چھوٹی سر والی ہو۔ اور تیسرا، وہ جونک جو چوہے کی دم کی طرح باریک اور گول ہوں۔ اور اس کے بعد وہ جونک جو سمٹے کی حالت میں چھوٹی ٹڈی کے مشابہ ہوں، سمٹنے کی حالت میں جو ہے چھوٹی ٹڈی کے مشابہ ہوتی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ جونک جو اس پانی سے پکڑی گئی ہو جس میں مینڈک رہتے ہوں۔ اس کے علاوہ وہ جونک جو مونگیا رنگ کی ہوں، جس پر سبزی غالب ہو اور ان کے جسم پر ہڑتال کے رنگ کی دھاریاں موجود ہوں۔ اب کون کون سی جونکوں کا استعمال ممنوع ہے یا منع ہے؟ وہ جونک جن کے سر بڑے ہوں، وہ جونک جن کے رنگ سرمئی، سیاہ یا سبز ہوں، وہ جونک جن کے جسم پر رونگٹے اور لاجورد رنگ کی دھاریاں ہوں، وہ جونک جن کے رنگ بو کلموں سے مشابہ ہوں اور گندے قسم کے کیچڑ کے پانی سے پکڑی گئی ہوں۔ اس کے علاوہ وہ جونک جن کے شکم پرخ وہ جونک جن کے شکم سرخ اور پشت سبز ہو، بالخصوص بہتے ہوئے پانی میں پائی جاتی ہوں۔ اب جونک لگانے کی ترکیب یہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ جس روز جونک لگانی ہو اس سے ایک دن بیشتر جونک کو پکڑ کر گندے و آلائش پانی سے پاک صاف کر کے حفاظت سے رکھ لینے چاہیے۔ پھر اگلے روز صاف پانی کے بھرے ہوئے برتن میں ان جونکوں کو ڈال کر ان کی رفتار دیکھنی چاہیے۔ ان میں سے جو تیز ہوں انہیں پکڑ کر کپڑے سے صاف کر کے مقام معوف پر لگانا چاہیے۔ جونک لگانے سے بیشتر مقام معوف کو نمک کے پانی سے دھو کر ہاتھ یا ملائم کپڑے میں اس قدر ملے کہ وہاں پر سرخی پیدا ہو جائے، اور پھر اس مقام پر جونک کو چپکا دیں یا چسپا کر دیں۔ اگر کسی وجہ سے جونک مقام مقصود پر چپک نہیں رہی ہو تو وہاں پر ہم ملتانی مٹی یا کسی حیوان کا خون مل دیتے ہیں، جس سے اس ترکیب کی وجہ سے جونک جو ہے آسانی سے وہاں پر چپک جاتی ہے۔ جونک علیحدہ کرنے کی ترکیب: جونکیں گندا اور فاسد خون پی کر جب پھول کر خود بخود گر جاتی ہیں، اگر خود بخود الگ نہیں ہوتی تو اس صورت میں
تھوڑا سا نمک یا راکھ چھڑک کر مقام معو پہ یا جوک جہاں پہ چپکی ہو وہاں پر چھڑک کر ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جوک علیحدہ کرنے کے بعد سینکی کے ذریعے مقام معو سے تھوڑا سا خون چوسنا مفید ہوتا ہے تاکہ جوک کے ڈسے ہوئے مقام پر جو خون جمع ہوا ہے وہ زائل ہو جائے اور کسی قسم کے نقصان کا ڈر نہ ہو۔ اگر جوک علیحدہ ہونے کے بعد خون خود بخود بند نہ ہو تو اس مقام پر حاوی دم دوائیں لگانے چاہیے، جیسے کہ دم الاخوین، گلے ارمنی، سنگ جراحت وغیرہ کو چھڑک دینا چاہیے، لگانا چاہیے۔ جوک کے مقاصد، تعلیق کا جو مقاصد ہے اس میں پہلا ہے، تعلیق کا جو مین مقصد ہوتا ہے وہ تنکیہ مواد ہوتا ہے، یعنی تنکیہ مواد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسکن علم کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ امالہ مواد کی غرض سے، امالہ مواد کی یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں میں جوک لگانا فضل کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جوک مقابلے حجامت کے زیادہ گہرائی سے خون جذب کرتی ہے۔ اب محل استعمال، یعنی کہ اطباء نے جن بیماریوں میں جونک لگانے کی بارے میں بتایا ہے وہ اس طرح سے ہیں، جیسے کہ صداع یعنی ہیڈیک۔ ہیڈیک میں جو ہے جو ہم جونک لگاتے ہیں وہ صدغین پر لگاتے ہیں، یعنی شدت و افاقے کے مطابق لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا جہاں یہاں پر جو مقصد ہوتا ہے صداع میں، تنکیہ مواد کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں زیادہ تر۔ اس کے علاوہ صداع ضربانی میں صدغین پہ ہی لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ صداع شقیقہ، اس کے علاوہ نخاع کے اندر یعنی نخاع کے اندر، رمد دمبی کے اندر ساتھ ساتھ جوک لگاتے ہیں، یہ بنا گوش و نقرہ کے مقام پر لگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ رمد صفراوی کے اندر، رمد ریحی، سبل، سادہ، جرف الاشفان، ابتدائی نزول الماء، صداع عین، سلاق وغیرہ میں تنکیہ مواد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر انف یعنی پسٹیکسس، اورام بصور بینی، رواف، وجع الگوش، قلائے ذہن، اس کے علاوہ آکلہ، بواسیر لب وغیرہ، یعنی وہ چیزیں جو جہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ بیماریاں جن کے اندر تعلیق کا عمل جو ہے ممنوع ہے، جیسے کہ فکر الدم، انیمیا، خون کی موروثی بیماریاں یعنی جینیٹک ڈس آرڈرز، ذیابیطس۔ اس کے علاوہ ناحیہ شکم، ناحیہ معدہ و جگر و طحال، اس کے علاوہ حالبین پر بھی منع ہے۔ اس کے علاوہ عوارضات جو ہوتے ہیں تعلیق لگانے کے وہ ٹاکسیکوسس یعنی تسمم دم، خارش، تعدیہ۔ اب اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا تاریک۔ تاریک کا مطلب ہوتا ہے کہ پسینہ لا کر استفراغ کیا جاتا ہے یا مواد کا تنکیہ کیا جاتا ہے۔ تاریک استفراغ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے جس میں جلد کے ذریعے مواد کا اخراج ہوتا ہے، یعنی پسینے جلد کے حدود غرقیہ کا یعنی سویٹ گلینڈ کے ذریعے یعنی مواد کو ہم خارج کرتے ہیں۔ عام طور سے بدن انسان سے تقریباً 300 سے 400 ملی لیٹر پسینہ روزانہ خارج ہوتا ہے۔ پسینے کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ اعصاب محرکہ کے ذریعے یعنی موٹر نروز کے ذریعے یعنی ہیپوتھیلمس کے ذریعے کے ماتحت انجام پاتی ہے۔ پسینہ خارج ہونے کے اسباب، رازی کے مطابق پسینہ خارج ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، طریقوں سے پسینہ خارج کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حمام اور ریاضت۔ اس کے علاوہ وہ ادویہ جن میں لطافت کے ساتھ قوی قوت موجود ہو، جیسے کہ ہلتید، فلفل، مر وغیرہ۔ بعض اوقات خالص سرکہ کے ذریعے بھی پسینہ خارج کیا جاتا ہے۔ اغراض و مقاصد، یعنی تاریک کے اغراض اور مقاصد جو ہے وہ اس طرح سے ہیں۔ تنکیہ خون کے لیے پیدا ہو گیا ہمارا، تنکیہ خون کے لیے ہم کیسے کرتے ہیں کہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ تغذیہ جلد کے لیے تاریک کراتے ہیں، مادے کے امالے کی غرض سے تاریک کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ مواد کو خارج کرنے کے لیے بھی ہم یعنی تنکیہ مواد کے لیے مین تو یہاں پر جو ہے تنکیہ مواد ہے۔ اس کے علاوہ حرارت کو کم کرنے کے لیے بھی تاریک کا عمل کراتے ہیں۔ تاریک کے نقصانات، ہومیات لاحق ہو جاتے ہیں، یعنی فیور پیدا ہو جاتا، فیور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بدن نحیف و کمزور ہو جاتا ہے، ضعف ہو جاتا ہے بدن کے اندر۔ اس کے علاوہ بدن میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تاریک کا طریقہ، تاریک کا پہلا طریقہ ہے کہ اس میں ادویہ کے استعمال کے بغیر پسینہ لایا جائے، جس میں جسم کو اتنی درجے کی خارجی حرارت پہنچائی جائے جس سے جلدی عروق میں استرخاء پیدا ہو جائے اور اس میں معمولی مقدار سے زیادہ خون زیادہ دورہ کرنے لگے اور غدد ارکیہ سے پسینے کا اخراج ہونے لگے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ادویہ ایسی دواؤں کا استعمال کیا جائے جو ادویہ محرکہ یعنی پسینہ لانے والی ہوتی ہیں، یعنی مرکز کو
تحریک دے کر پسینہ خارج کرتی ہیں اور غدود ارکیہ کو سے پسینہ خارج کروا دیتی ہیں، یا براہ راست پسینے کے غدود اعصابی ریشوں کو تحریک دیتی ہیں، جس سے وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک کا عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو تحریک میں جو یعنی پسینہ لانے کے لیے اندر جو دوائیں مشتمل ہوتی ہیں وہ اس طرح سے ہیں، جیسے کہ بعض ادویہ محرکہ پسینے کے غدود پر اثر کرتی ہیں، یعنی جو سویٹ گلینڈ پر اثر کرتی ہیں اور پسینے کا اخراج کرتی ہیں، جیسے کہ کافور۔ بعض ادویہ محرکہ پسینے کے اعصاب میں تحریک پیدا کرتی ہیں اور پسینہ لاتی ہیں، جیسے کہ افیون، شراب، عاقر کا رہا۔ یہ جو ہے جو سویٹ گلینڈز جو نرس سپلائی دیتی ہیں ان کے اندر یہ تحریک یا اریٹیشن پیدا کر دیتی ہیں۔ پھر بعد ادویہ محرکہ مسامات کو کشادہ کر کے پسینے کے اخراج کو بڑھا دیتی ہیں، جیسے کہ گرم پانی سے غسل کرنا۔ اب کہاں کہاں ہم استعمال کرتے ہیں اس عمل کو، یعنی تحریک کا عمل جو استعمال کیا جائے، اطباء نے مندرجہ ان امراض میں استعمال کیا ہے، جیسے کہ امراض راس و دماغ کے اندر، جیسے کہ راشا، تشنج، استرخاء عصبی، وجائے عصبی، صداع بحرانی وغیرہ میں۔ امراض معدہ و امعاء کے اندر، جیسے کہ بطلان ہضم، تخمہ، سہج و قروع امعاء، تخمہ، ریاح معدہ وغیرہ کے اندر۔ امراض جگر و طحال کے اندر، جیسے کہ استسقاء، اسائٹس یعنی سدہ جگر، ارکان وغیرہ کے اندر۔ اس کے علاوہ امراض مفاصل و ظاہرہ، ارک النساء، وجع المفاصل اور بدن کو لاغر کرنا۔ نیکسٹ ہے ہمارا ادرار یعنی ادرار بول ان قوی استفراغ میں سے شامل ہے جن کے بہت سے مواقع پر ضرورت پڑتی ہے۔ اطباء کے نزدیک عموماً ادرار سے مراد ادرار بول ہی ہوتا ہے۔ ادرار کے ذریعے عروق سے مواد کا اخراج کرتے ہیں، اور بول کے ذریعے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں ان کو ہم مدرات بول کہتے ہیں۔ وہ استفراغ جس میں بول کی راہ فضلات کو خارج کیا جاتا ہے وہ ادرار بول کہلاتا ہے۔ اب ادرار کی جو مدرات بول کی جو اقسام ہے وہ اس طرح سے: نمبر 1 مدرات بول محرکہ، دوسری مدرات بول مبردہ۔ تو مدرات بول محرکہ ایسی دوائیں جو گردوں کی ساخت میں تحریک پیدا کرتی ہیں اور جس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے، جیسے کہ کباب چینی، زراری، روغن اجوائن وغیرہ۔ دوسری مدرات بول مبردہ، یہ ایسی دوائیں جو خون کے سیال حصے کو بڑھا کر یعنی بلڈ سپلائی کو بڑھا کر ادرار کرتی ہیں، جیسے کہ پانی، آشجو، آب تربوز اور شورائے کلمی وغیرہ۔ ادرار کی ایک دوسری تقسیم اس طرح سے ہے: مدرات حارہ، مدرات باردہ اور تیسری مدرات معتدلہ۔ مدرات حارہ جیسے کہ بادیان، پرساوشا، خوب بازی، کشت وغیرہ جو ہے مدرات حارہ ہیں۔ یہ مدرات باردہ جیسے کہ تخم خیارین، تخم خرفہ، تخم کاسنی، آب خیار، آب کدو، آب جوش، آب جو اور آب تربوز وغیرہ۔ تیسری مدرات معتدلہ، یعنی یہ ہار اور بارد دونوں کے بیچ میں ہوں گے، جیسے کہ تخم کاسنی، بادیان وغیرہ۔ مقاصد جو ہے ہمارے ادرار کے جو مقاصد ہیں ادرار بول کے وہ اس طرح سے ہیں کہ امتلاک کی صورت میں مواد کو دور کرنے کی غرض سے استعمال کرتے ہیں، ازحال و فصل کے بعد باقی مواد کے اخراج کے لیے ادرار کا استعمال کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ بول کا تکافل حموضی یعنی ایسیڈک، جب بول کا جو پی ایچ ہے ایسیڈک ہو جائے، ایسیڈک بول ہو جائے یورین، اس صورت میں کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادرار کے ذریعے ہضم ثانی و ثالث کے فضلات کو خارج کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادرار سے بدن سے فضلات، بولیہ سمی، اجزاء سفلیہ وغیرہ کے اخراج میں استعمال اس کو ہم کرتے ہیں۔ اب اس کے جو نقصانات ہیں ادرار بول کے وہ اس طرح سے کہ مرض عطاش پیدا ہو جاتا ہے، یعنی پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، زخم قضیب و مثانہ لاحق ہو جاتا ہے اگر زیادہ استعمال کروا دیا جائے، جسم میں پانی کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کثرت ادرار کی صورت میں سقوط گردہ یعنی رینل فیلیور بھی ہو سکتا ہے، اور ادرار کی شدت و دوام سے دل و ضبوق بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اب کون کون سے امراض ہیں جس میں اطباء نے بطور علاج ادرار کو لکھا ہے، جیسے کہ امراض اور راس و دماغ کے اندر اختلاط عقل، صداع شرکی میدی، صداع بحرانی، آخذہ وغیرہ۔ امراض صدر و ریا کے اندر ذات الریا، امراض معدہ و امعاء کے اندر سہج و قروع امعاء،
امراض کبد و تحال کے اندر سدہ کبد، نفخہ کبد، استسقا، حسات تحال، دویلہ کبد، حسات کبد، تقی تحال، ورم کبد، ورم محدب کبد، ورم مقر کبد، صلابت کبد، سرطان کبد، یرکان، سوء مزاج کبد، سدہ ماسارکا، سغر کبد اور سول کنیا کے اندر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امراض گردہ و مثانہ کے اندر کروہ گردہ، کروہ مثانہ، احتباس بول، حسات گردہ، حسات مثانہ، ورم گردہ، ورم مثانہ، حرکت البول، وجع الگردہ، کروہ آلات بولیہ، سلاوت گردہ، اور اس کے علاوہ پتھری بننے کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریح گردہ، دویلہ گردہ، جرب گردہ، سلسل البول اور قلت البول اور عسر البول کے اندر ہم اس کا استعمال کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ امراض تولید و تناسل کے اندر سدہ قضیب، خروج رحم، دویلہ رحم، سیلان الرحم، ورم رحم، سرطان رحم، وجع الرحم، انقلاب رحم اور نفخہ رحم کے اندر استعمال کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ امراض ظاہرہ و مفاصل کے اندر وجع المفاصل یعنی آرتھرائٹس، نکرس، گوٹ، وجع الورق، وجع الرکبہ، وجع الظہر وغیرہ کے اندر استعمال کراتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیات یعنی ہمیات کے اندر ہمیات حارہ و ہمیات مزمنہ، اس کے علاوہ ہمائے غیب کے اندر استعمال کراتے ہیں۔ اب ادرار حیض، اب ادرار کی دوسری ایک اور ہے، ابھی تو ادرار بول چلا تھا، اب ادرار حیض۔ حیض ایک طبعی استفراغ ہے جو ہر ماہ تندرست بالغ عورت کے رحم سے خون کو خارج کرتا ہے، جس سے اس کی صحت برقرار رہتی ہے۔ حیض کا رک جانا مرض ہے اور دیگر امراض کا سبب مانا جاتا ہے۔ جب کہ حیض میں کمی ہو یا حیض بند ہو جائے تو اس کو ہم ادرار حیض ضروری ہے۔ ادرار حیض کے ذریعے مندرجہ فضلات دمویہ کو ہم خارج کرتے ہیں۔ نمبر 1، خون جو رحم کے اندرونی سطح سے مترشح ہوتا ہے اور جس میں فضلات دمویہ شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا، بلغمی رطوبات جو رحم کی اندرونی سطح اور متعلقہ اعضاء مثلاً کہ خصیت الرحم وغیرہ سے خارج ہوتے ہیں۔ سمی مواد جو خون حیض کے ساتھ شامل ہو کر خارج ہوتے ہیں۔ طبعی وضع حمل اور اسقاط حمل کے بعد تنقیہ رحم کے لیے مضرات حیض کا استعمال کرنا مفید ہوتا ہے۔ جو دوائیں موجب اسقاط حمل ہوتی ہیں وہ مضر حیض بھی ہوتی ہیں۔ ایام حیض میں عورت کو محنت و سردی سے بچنا چاہیے، اس لیے محنت اور سردی کی بنا پر بھی احتباس حیض پیدا ہوتا ہے۔ اگر احتباس حیض کا سبب بدن کو سردی لگ جانا ہوتا ہے تو گرم تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جیسے کہ گرم پانی کا آبزن کرانا چاہیے، ساتھ ہی کوئی مضر حیض دوا بھی استعمال کروانا چاہیے۔ اگر حیض کا سبب فکر الدم یعنی خون کی کمی انیمیا ہے تو فولاد کے مرکبات یا خبث الحدید کے مرکبات اور معدل دم اغذیہ کا استعمال کروانا چاہیے۔ مضر حیض دو قسم کی ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ مضرات حیض جو رحم کو خفیف تحریک دے کر ہلکی تحریک دے کر ادرار حیض کو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ ہینگ، تخم کرفس، حب کرتم، مرو وغیرہ اسی طرح کے عمل کرتے ہیں۔ اور دوسری وہ مضرات جو حیض پر براہ راست اثر نہیں کرتے بلکہ ان کا اثر بالواسطہ رحم پر ہوتا ہے، جیسے ان طریقوں میں نمبر 1، خون کو بہتر بنانے والے مرکبات جیسے کہ فولاد اور یا خبث الحدید کے مرکبات، دوسرا نظام عصبی میں تحریک پیدا کرنے والے مرکبات جیسے کہ کچلا کے مرکبات، اور تیسرا رحم کے مجاور یعنی آس پاس والے اعضاء میں کیفیت لذا پیدا کرنے والی ادویہ جیسے کہ سبر کے مسل سے آنتوں میں خراش پیدا ہو کر رحم میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور حیض زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مضر حیض دوائیں جیسے کہ پرسیاوشا، پوسٹ املتاز، ابہل، اسارون، ترپس، تخم گزر، انیسو، برنجاسب، بابونا، تخم خیرین، تخم خرفزہ، تخم کرتم، خار خسک خرد اور خار خسک قلع، تخم سداب، مشترک مشی، اجوائن دیسی، تخم کرپس، کباب چینی، مرمکی، کاکنچ، مرجنجوش، جنب دستر، زعفران، ایلوا اور افسنتین، یہ مضر حیض دوا ہیں۔ اب ادرار لبن، صدین سے بچے کے استعمال کے لیے اور ادرار لبن ضروری ہوتا ہے، اس لیے قلت لبن ہو تو مضرات لبن کا استعمال کرانا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی جو پیدائش کے بعد بچے کو ایک طرح سے نیوٹریشن کے لیے، غذا کے لیے ادرار لبن کا ہونا ضروری ہے، تو قلت لبن کی صورت میں مضرات لبن کا استعمال کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو مضرات لبن کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر 1،
وہ دوائیں جو صدین کو تحریک دے کر دودھ کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ انیسون، سبت، سرسوں وغیرہ۔ دوسری، وہ دوائیں جو خون کی کیفیت کو بہتر بنا کر دودھ کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں، جیسے کہ مغز، پنبہ دانہ، دانہ فولاد وغیرہ۔ اس کے علاوہ شیر افراز دوائیں جو ہوتی ہیں، جیسے کہ مغز، پنبہ دانہ، انیسون، موسلی سیاہ، موسلی سفید، ستاوا، سمگ عربی، کنجت وغیرہ۔ آج میں تدبیر میں آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔